اگر آپ چاہتے ہیں کہ اردو سے عربی کیسے سیکھیں، یعنی آپ کو اردو آتی ہے لیکن آپ عربی زبان سیکھنا چاہتے ہیں، عربی بولنا چاہتے ہیں، عربی لکھنا چاہتے ہیں، اگر کوئی بھی سینٹینس ہو، فار ایگزامپل یہ جو ٹاپک ہے جو یہاں پہ لکھا ہوا ہے و تفاح و موضوع و تین، اس کا ترجمہ کیا ہے، اس طرح جو ٹاپک ہوتے ہیں اس میں کیسے میننگ لگاتے ہیں، یعنی ٹرانسلیشن کرتے ہیں، ترجمہ کیا ہوتے ہیں، یا پھر یہاں پہ جو لکھا ہوا ہے کہ اچھا پانی وضو کے لیے لازم ہے، تو اس کو عربی میں کیسے بنائیں تاکہ اگر آپ یہ عربی میں بنا پاتے ہیں تو پھر آپ کوئی بھی ٹاپک عربی میں لکھ پائیں گے۔ اسی لیے اگر آپ چاہتے ہیں کہ عربی بولنے اور پڑھنے سیکھنا چاہتے ہیں تو پھر ہم اس ٹاپک کو شروع کرتے ہیں، اور کچھ ہی ویڈیوز کے اندر آپ کو یہ چیزیں آ جائے گی انشاءاللہ۔ چلیے ویڈیو کو اسٹارٹ کرتے ہیں۔ میں آپ لوگوں کو کچھ ہی ویڈیوز کے اندر عربی کا ترجمہ یعنی ٹرانسلیشن کیسے کرتے ہیں یہ سکھاؤں گا۔ چلیے اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ ہاذا، ہا کھڑا زبر ہا، زال الف زبر زا، ہاذا جمالن، جیم زبر جا، میم زبر ما، لام دو پیش لن، جملن۔ اب یہ ہاذا کا معنی کیا ہے اور یہ جملن کا معنی کیا ہے؟ تو دیکھیے آپ عربی میں جب ٹرانسلیشن کریں گے، ترجمہ کریں گے، تو یہ ورڈ آپ کو بہت آئیں گے، تو اس لیے اس کا ترجمہ صحیح سے سمجھ لیں۔ یہ ہاذا جب بھی آتا ہے اس کا ترجمہ ہوتا ہے یہ، جیسے کہ یہ، جیسے ہم لوگ کہتے ہیں کہ یہ آدمی ہے، یہ لڑکا ہے، یہ کتاب ہے، یہ گھر ہے، تو یہ کا جو استعمال کرتے ہیں تو عربی میں یہ نہیں کہا جاتا ہے بلکہ ہاذا کہا جاتا ہے۔ ہاذا کا معنی ہوتا ہے یہ، اور یہ جملن، جملن کا معنی ہوتا ہے اونٹ۔ یہاں پہ دیکھیے تصویر بنی ہوئی ہے، جملن کا معنی اونٹ، تو ہاذا جملن، یہ اونٹ ہے۔ یہ جو دو پیش آیا ہے، یہ دو پیش کا ترجمہ ابھی آپ سمجھنے کے لیے کہہ سکتے ہیں کہ ہے، جیسے کہ کھاتا ہے، پیتا ہے، جاتا ہے، تو یہ جو ہے آ رہا ہے بار بار، تو یہ دو پیش عربی میں آتا ہے جس سے آپ کو سمجھنا ہے کہ یہ ہے۔ ہاذا جملن، یہ اونٹ، اور یہ ہے، یہ اونٹ ہے۔ اسی طرح ذالکا، یہ زال کھڑا زبر زا، لام سے لی، کاف زبر کا، ذالکا، ذالکا کا معنی ہوتا ہے وہ، جیسے میں نے کہا کہ یہ، تو اب اگر کوئی چیز سامنے ہے، جیسے کہ یہ تصویر ہے نا، تو یہ، اور اگر یہاں نہیں ہوتا کہیں اور ہوتے تو ہم لوگ کیا بولتے کہ وہ، تو اسی لیے ہاذا کا معنی ہوتا ہے یہ، اور دور کے لیے استعمال کرتے ہیں ذالکا یعنی وہ، جیسے وہ لڑکا ہے، وہ کتا ہے، وہ گدھا ہے، تو اسی طرح ذالکا کا معنی ہوتا ہے وہ، تو ذالکا کلبن، یہ کلبن نہیں ہے بلکہ کاف لام زبر کل، بعد و پیش بن، کلبن۔ اب اس کو ورڈ کو صحیح سے یاد کیجیے گا، اس لیے عربی ہے اور اس میں اگر زبر زیر ہو جاتا ہے یا پھر اگر کہیں پر آپ زبر دیتے ہیں لیکن وہاں زبر نہیں ہے تو اس کا میننگ بدل جاتا ہے، اس لیے یہ کلبن ہے۔ ذالک کلبن، وہ کتا ہے، ذالک کلبن، وہ کتا، اور یہ دو پیش آیا تو ہے، وہ کتا ہے۔ یہاں پہ دیکھیں کتے کی تصویر بنی ہوئی ہے۔ ذالکا، زال کھڑا زبر زا، لام سے لی، کاف زبر کا، ذالکا فرسن، فرسن کہتے ہیں گھوڑا کو۔ یہاں پہ دیکھیں گھوڑے کی تصویر، ذالکا فرسن۔ اب ذالکا کا معنی تھا وہ، تو یہ ہو گیا وہ، فرسن گھوڑا، اور دو پیش آیا تو ہے، ذالکا فرسن، وہ گھوڑا ہے۔ اسی طرح ہاذا کتابن، تو ہاذا کا معنی کیا تھا یہ، اور کتابن کا معنی کتاب، تو ہاذا کتابن، یہ کتاب ہے، یہ کتاب ہے۔ اب اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں، اب یہاں دیکھیں ہاذا کا معنی کیا پڑھ رہے تھے یہ، اور جمل کا معنی اونٹ، یہ اونٹ ہے۔ یہاں پہ دیکھ لیں، اگر آپ کو ڈاؤٹ ہو تو اس ادھر سے دیکھ سکتے ہیں آپ، تو یہ جمل کا معنی اونٹ، تو اب یہ ہاذا جمل، یہ اونٹ ہے۔
اسی طرح ذالک فرسن وہ گھوڑا ہے، ھذا کلبن یہ کتا ہے، ذالک جمل وہ اونٹ ہے۔ یہاں پہ یہ اونٹ ہے اور یہ وہ اونٹ ہے، یہاں پہ یہ اور یہ وہ اونٹ اونٹ۔ ذالک فرسن وہ گھوڑا ہے، ھذا کلبن یہ کتا ہے، ھذا کتاب یہ کتاب ہے، ذالک عربی وہ عربی ہے۔ اس کا جو ترجمہ ہے عربی کا تو عربی ہی ہوتا ہے، عربی کا معنی ہوتا ہے عربی۔ تو یہ جو بار بار لے کے آیا یہاں پہ اس لیے کہ آپ جو پیچھے یاد کیے تو وہ بار بار یہاں پہ آنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو یاد ہے کہ نہیں ہے کہ فرسن کا معنی کیا ہے، کلبن کا معنی کیا ہے۔ اب یہاں پہ دیکھیں اس کو غور سے، یہ کیا کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں، ترجمہ کرو، یعنی پہلے ہم لوگوں کو عربی دیا جو ہم لوگوں نے اردو بنائے، اب یہاں پہ اردو دے رہا ہے، ہم لوگوں کو عربی بنانا ہے۔ عربی کیسے بنائیں گے اب اس پہ غور سے دیکھیں۔ اب مین چیز یہی ہے کہ یہاں پہ دیکھیں، پہلے آپ کو غور کرنا ہے کہ پہلے جو ہے وہ کیا لکھا ہوا ہے، یہ، تو یہ کا عربی کیا ہوتا ہے، ھذا، ھذا کا معنی یہ ہوتا ہے، تو پہلے آپ کو یہ دینا ہے ھذا، تو پہلے آپ کو ھذا دینا ہے، اس کے بعد کتا، کتا کا عربی کیا ہے، کلبن، یہ کلبن جو ہے، کلبن کا معنی کتا، تو ھذا کلبن یہ کتا ہے، یہاں پہ ہم نے پڑھا، اور یہ جو چیز ہے یہ کتا ہے تو اس کا عربی کیا ہوگا، ھذا کلبن یہ کتا ہے، وہ گھوڑا ہے۔ اب فار ایگزامپل یہاں پہ دیکھیں، یہ دیکھیے، یہ ھذا کا معنی یہ ہوتا ہے، کلبن کتا، یہ کتا ہے، یہ جو دو پیش آیا نا اس کا معنی ہوتا ہے، تو ھذا کلبن یہ کتا ہے، ذالک فرسن وہ گھوڑا ہے۔ اب یہاں پہ پورا آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ میں نے آپ کو یہاں پہ جو اسکرین میں نظر آ رکھا ہے اس پہ آپ غور کریں، دیکھیں دھیان سے، یہ کتا ہے تو ھذا کلبن یہ کتا ہے، اسی طرح وہ گھوڑا ہے تو اس کا عربی کیا ہوگا، ذالک فرسن۔ پہلے دیکھنا آپ کو سینٹنس میں کیا لکھا ہوا ہے، وہ ہے تو وہ کا عربی ذالک، اور گھوڑے کا عربی فرسن، تو ذالک فرسن وہ گھوڑا ہے، سب میں لاسٹ میں دو پیش آئے گا، یاد رکھیے گا اس میں۔ یہ اونٹ ہے تو ھذا جمل یہ اونٹ ہے، وہ کتا ہے، ذالک کلبن وہ کتا ہے، یہ گھوڑا ہے، ھذا فرسن یہ گھوڑا ہے، وہ اونٹ ہے، تو ذالک جمل وہ اونٹ ہے، یہ قلم ہے، ھذا قلم، قلم کا معنی قلم ہی ہوتا ہے، تو ھذا قلم یہ قلم ہے، وہ کتاب ہے تو وہ کتاب ہے، اس کا عربی ذالک کتاب وہ کتاب ہے، یہ انسان ہے تو ھذا انسان، انسان کا عربی کیا ہوتا ہے، انسان ہی ہوتا ہے، تو ھذا انسان یہ انسان ہے، وہ حیوان ہے تو ذالک حیوان، اس کو حیوان اردو میں کہا جاتا ہے، عربی میں حیوان، یعنی حیوان اور اردو میں حیوان، تو ذالک حیوان وہ حیوان ہے، یہ سوال ہے تو ھذا سوال یہ سوال ہے، وہ جواب ہے، ذالک جواب وہ جواب ہے، وہ کتاب ہے، ذالک کتاب وہ کتاب ہے، وہ قرآن ہے تو ذالک قرآن وہ قرآن ہے، یہ عربی ہے، ھذا عربی یہ عربی ہے، وہ سہل ہے، سہل کہتے ہیں آسان کو، ذالک سہل وہ آسان ہے۔ تو اس طرح آپ کو سینٹنس بنانا ہے، تو اسی طرح آپ کو سیکھنا ہے، جب آپ اسی طرح سیکھیں گے تو پھر آپ کو آگے جا کے آپ کو معلوم چلے گا کہ آپ کو دھیرے دھیرے جو عربی ہے اس کا ترجمہ بھی کر پائیں گے، اور جو اردو ہے اس کو عربی بھی بنا پائیں گے۔ تو اس لیے آپ اس طرح کے ویڈیوز میرے دیکھتے رہیں۔ چلیے ملتے ہیں پھر اس ٹاپک کے ساتھ۔